ख़वातीन और हज़रात, इत्तिहाद रमज़ान की इस खुसूसी बराह रास्त नशरियात जो कि जियो टेलीविजन नेटवर्क पे आप देख रहे हैं, आपका मेज़बान हाजिर खिदमत और अपने अगले कॉलर को शामिल करते हैं। देखिए हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, व्हाट्स योर नेम? Shauqatullah Khan. Shauqatullah Khan from Canada. Yeah. Okay, carry on, please. पहली बात तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है कि क्या खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया। जी बहुत शुक्रिया। और कितना खूबसूरत प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को देख के लगता है कि हम पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी कोशिश, मैं आपकी बात क़ता कलाम की माजरत, ये जियो टेलीविजन नेटवर्क और इत्तिहाद रमज़ान की पूरी टीम का मतम नज़र था कि इस मरतबा रमज़ान उसकी असल रूह के साथ पेश किया जाए। और मैं इस पर क्रेडिट देता हूँ जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को कि जिन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। तो सबसे बड़ा जो सहरा है वो उनके सर है, और बाकी ज़ाहिर है हमारी पूरी टीम, ख़ास तौर पे उवैस भाई, शेख साहब, शाह साहब और जो भी एंटायर हमारी टीम है, जितनी भी, सबको ये सहरा पहुँचता है। जी फरमाइए। आपका अंदाज़ तकल्लुम निहायत मुनासिब, निहायत उम्दा। और मैं उवैस भाई का भी बहुत बड़ा फैन हूँ कि उनकी आपने करने का शौक हासिल होता है मुख्तलिफ टाइमों में। मेरा एक सवाल है जो साहब की जवाब देना चाहें, उवैस भाई, और अगर प्रोग्राम की भी जवाब देना चाहें। आज शाम में एक प्रोग्राम हुआ था असहाबे कैफ के मुताबिक, उसमें असहाबे कैफ के जो नाम थे वो मिस हो गए हमसे। इस वक्त हम आपकी ट्रांसलेशन बन के अभी हम आपकी ट्रांसलेशन डायरेक्ट देखते हैं, तो वो मैं जो है वो इस वक्त भी आपकी ट्रांसलेशन देख रहा हूँ, तो मुझे जो है वो असहाबे कैफ के नाम का पता करना था। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है आप कनाडा में मौजूद हैं। कनाडा के कौन से शहर में इस वक्त तशरीफ फरमाएं? मैं कनाडा का एक शहर है मिसिसागा, जो कि मिसिसागा से मुनहत है और बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पर भी रमजान का वही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत बड़ा इंतजाम होता है। जी जाते हैं जी माशाअल्लाह, और हम भी उनमें वहाँ जाते हैं मसाजिद में रोज़ा करने के लिए, माशाअल्लाह या सही करने के लिए। बड़ा ही अच्छा निज़ाम होता है यहाँ पे माशाअल्लाह। आप बहुत मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत हो गए। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात ये है शौकत साहब कि मुझे खुशी इस बात की है कि वहाँ बैठ के अगर हम इस टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए से आपको वो फ़ील दे रहे हैं जो कि रमज़ान की फ़ील है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस ट्रांसमिशन का हक़ अदा हो गया। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी अंदाज से ये जो रमज़ान के एहसास की जो शमा है इसको रोशन रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरमाया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। शेख साहब क्या फरमाएंगे? असहाबे कैफ के नामों में तो खासा इख्तिलाफ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद और सबसे ज़्यादा उलमाए रूहानियत ने लिखे हैं जो नाम, वो ये हैं, मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से लिखते हैं वो इलाही बहुरमत, यानी कि तवस्सुल दे रहे हैं, उनके तवस्सुल से दुआ कर रहे हैं। यमलीखा, यमलीखा, ठीक है। एक मकसलिमीना, ठीक। कशफतूत, कशफतूत, ठीक। अजर फतयूनिस, तबयूनिस, यवानिस बूस, वक़ुलबहुम कतमीर, ठीक। ये ठीक। ये कतमीर उनके असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम है, ठीक है। बाकी 6 नाम दूसरे। अच्छा, रिवायतों में आता है कि 7 है, 8 है या 6, इस तरह से। जी जी हाँ जी शाह साहब। ये असहाबे काफ के जो है जी जी, वो नामों में जो है ना तकरीबन 7 होते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं, कहीं किसी को छोड़ दिया जाता है जो है। तो वो कुरान हकीम फुरकान हमीद ने फैसला नहीं दिया। अच्छा ठीक है। जी हाँ, ये तो आया आखिरी बात जो है। जी हाँ, जो आखिरी बात है उसको जो ना वो दलील बनाते हैं हजरात, लेकिन ये हमारा इत्तेहादी फैसला है। जो उलमाए तफसीर बात करते हैं तो वो ये कहते हैं ये तय्युन नहीं है। और फिर तय्युन में कोई ख़ास बात भी नहीं है। असल चीज़ मकासद जो है वो हिदायत के ऊपर होती है। उनका एक जज्बा है तो और वो मजमूई तौर पे जज्बा है, तो अदद की ख़ास इसमें कोई वो ज़रूरत नहीं है।
ہو گیا، بلکہ آج ناظرین افطار کے پروگرام میں اس میں اختلاف ہے ناموں میں نا، بالکل ٹھیک، اور تعداد میں بھی اختلاف ہم تو اتفاق کی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو نسبت ہے وہ ایک کتے کو بھی جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے، لیکن خود قرآن حکیم میں بیان کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ مستند نام ہے۔ بھائی اویس بھائی کو رنگ آ گیا اس بات کا، کالر سے پہلے رنگ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کیا کمال ہے، دیکھو نسبتیں کسے کہتے ہیں، نسبت کی بہار کیا بات ہے، قرآن پڑھیں، عشق رسول کا چشمہ لگا کے پڑھیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ قرآن کے اسی اصحاب کہف کے ذکر کے حوالے سے ایک شاعر نے کہا کہ جنوں نسبت مل جائے وہ جنتی ہے، جنوں نسبت مل جائے او جنتی ہے، پاویں کتا روئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، پاویں کتا روئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے۔ سگے اصحاب کہف روزے چنگ بے نیکاں گرفت مردم شد، کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے چند روز نیک لوگوں کے پاس رہا تو وہ انسانوں میں شمار ہونے لگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر بڑا پیارا شعر لکھا ہے، وہ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا، وہ ان کا کتا تھا، اور ایک اور ہے جو خود کو قطمیر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں سگے درگاہ سلطانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، پکار خویش سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، توئی سلطان لا تنہر، شاہ بہرے عزیز خانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ ویسے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ یہ اصحاب کہف کا یہ کتا قطمیر جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور کس کی شکل میں جائے گا؟ بلعم بن باعور کی۔ جی ہاں، بلعم بن باعور۔ اس کا کیا ہے؟ اور کہ وہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذراعیہ بالوصیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سید محمد اطہر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جناب فرمائیے۔ اویس بھائی سے بات کر رہے ہیں؟ جی پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں قبلہ؟ جی قبلہ اللہ کا شکر ہے۔ کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سید محمد اطہر بات کر رہا ہوں حضرت لاہور سے۔ سید محمد اطہر بات کر رہے ہیں لاہور سے۔ سیدی سرکار کیسے ہیں؟ حکم۔ افریقہ والے۔ جی سیدی حکم۔ حضرت ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی۔ جی مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے۔ جی جی۔ کرے چارہ سازی زیارت کی، ارے زخم دل کے کیا بات ہے، کیا ذوق ہے آپ کا۔ اللہ کرے ہمارے تمام سامعین کا ذوق بھی ایسا ہو جائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بالکل ٹھیک۔ سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور
ایک فرمائش سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی ہے، عشق کے رنگ، جو کہ پہلے میں بتا دوں یہ فون جس سید زادے کا آیا تھا، یہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پروگرام میں گیا تھا سوازی لینڈ، افریقہ کا ایک ملک ہے، تو یہ وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اچھا ماشاء اور پھر وہاں سے میں گیا موزمبک، وہاں بھی آ گئے۔ تو ایسے بلکہ میں تحدید سے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے چاہنے والے، میں گیا یو ایس اے، تو ایک ہمارے یہاں ایک چاہنے والے ان کو پتہ چل گیا کہ میں وہاں گیا ہوں، تو وہاں وہ یو ایس اے آ گئے، کیا بات ہے۔ تو ہم بھی تو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور کیا ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی گل خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی گل خان صاحب فرمائیے۔ شنگال دکھائیں۔ کرم اللہ کا احسان ہے جی۔ جناب فرمائیے۔ جی میں یہ مفتی صاحب سے پوچھا تھا، میرے 4 بچے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا جی 5واں بچے آج 23 دن ہے، آغا خان پہ آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ جی تو اس کے لیے وظیفہ وغیرہ کچھ بتا دیتے۔ بالکل آپ کو بتاتے ہیں گل خان صاحب، بلکہ میں بلکہ آپ کی کال ایک ایسے موقع پہ آئی ہے یہاں موجود تمام حاضرین محفل سے اور دنیا میں جہاں اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، میں گزارش کروں گا دستبستہ کہ گل خان صاحب کے صاحبزادے کے لیے بہت خصوصی دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ظاہر ہے پہلے بچے جو ہیں وہ زندہ نہیں رہے، یہ ایک بہت بڑا دکھ اور درد ہوتا ہے کسی بھی والد کے والدہ کے لیے، اور اس کے بعد ایک بچہ اگر وینٹیلیٹر پہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت صغریٰ آئی ہے۔ شیخ صاحب پلیز فرمائیے کیا جس طریقے سے بتا رہے ہیں بچوں کا اور ان کے اموات کا، تو یہ صبیان بچوں کو اور عورتوں کو دونوں کو ہوتا ہے۔ اچھا، بعض بچوں کو ہوتا ہے، جن بچوں کو یہ ہوتا ہے ان کی عمر 8 دن 8 ماہ 8 سال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض بچوں کا 8 ہفتے میں ہو جاتا ہے، اور جتنے بچے ہوتے جائیں گے وہ فوت ہوتے جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے لیے بہترین عمل ہے سورہ طارق۔ اگر یہ روزانہ اس بچے کے اوپر 40 بار پڑھ کے دم کریں تو بچے کو صحت ہو جائے گی اللہ کریم انشاءاللہ تعالیٰ، اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ باقی آگے زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اس میں کوئی لیکن یہ کہ اگر یہ اس چیز کو اس پر عمل کریں تو کافی بہتری ہو جائے گی اللہ کریم۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں خاص سے کہہ رہا ہوں معین الدین جیلانی۔ جی معین الدین جیلانی صاحب فرمائیے۔ سر یادداشت کے لیے ایک وظیفہ پوچھنا تھا۔ بالکل آپ کو بتاتے ہیں اور سنیں شیخ صاحب آپ کے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ یادداشت کے لیے بہترین وظیفوں میں سے ہے یا علیم ہو یا شہید ہو۔ اگر 300 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں تو اس سے بڑا افاقہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عمل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 7 بادام اچھا اگر پانی میں بھگو کے رکھ دیے جائیں اور رات کو سوتے وقت ایک بادام چبا کے کھایا جائے تو یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ آپ نے کیونکہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں احادیث یاد تھی، آپ فرماتے ہیں کہ اسی عمل کی برکت سے مجھے یاد رہتی ہیں کہ میری یادداشت اس کی وجہ سے ہے کہ میں یہ عمل ہمیشہ رکھا ہے میں نے۔ ماشاءاللہ، یہ تو طے ہوا کہ رمضان ختم ہوتے ہی اس پہ تو میں نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے، یہ تو میرے لیے بڑی کمال کی بات ہے۔ کیا بات ہے، آپ پہلے کھا لیں ابھی کھا لیں؟ نہیں سر، بھگو کے لے کے آنا ایک بڑا مسئلہ ہے، بھگوتے ہیں پھر لے کے آئے ساتھ، بس کیا مسئلہ ہے۔ لیکن شہری میں تو اتنا موقع ملتا ہی نہیں کہ شہری پوری کر سکیں۔ ویسے ایک بات اور ایک دعا ہے جو ہم یاد پڑھتا جب ہم طالب علم تھے تو پڑھتے تھے، سبق پڑھانے سے پہلے ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے تھے ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، 7 دفعہ پڑھاتے تھے۔ یہ دعا بھی پڑھ کے اگر آپ پڑھیں تو